ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی میں 6 حملہ آور مارے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق خارج نے بارود سے بھرا ٹرک سکول کے مرکزی گیٹ سے ٹکرا دیا۔ دھماکے کے بعد دہشت گرد سکول میں داخل ہوئے۔ پولیس کی فوری جوابی کارروائی نے دہشت گردوں کو پسپا کر دیا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے خودکش جیکٹس، بارودی مواد، اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، شہید 7 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا پولیس نے دلیری سے خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ قوم خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ خارجی دہشت گرد اور سہولت کار کوئی بھی ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان۔ خوارج کے سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا، خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں۔ دوسرا، ریاست کے ساتھ مل کر اس ناسور کو انجام تک پہنچائیں۔ تیسرا راستہ، اگر دونوں آپشن پر عمل نہیں کرتے تو ریاست کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ 3 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 70% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ سندھ اور پنجاب میں گورننس کی وجہ سے حملے نہیں ہو رہے۔ حکمرانی کے خلا کی قیمت فوجی جوان اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ کے پی میں ہر سال قدرتی آفات آتی ہیں، پیسہ وہاں کیوں نہیں لگ رہا؟ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اربوں روپے ملتے ہیں، سیکیورٹی استعداد کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ دہشت گردی کے خلاف باقی صوبے NFC کا 1% اپنا حصہ کاٹ کر دیتے ہیں، وہ کہاں لگ رہا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے آپریشن نہیں، بات چیت کریں۔ ایک فرد اور جماعت دہشت گردی کے خلاف بیانیے میں رکاوٹ ہے۔ مجرمانہ بیانیے کی قیمت فوج ادا کر رہی ہے۔ اپنی گھٹیا سیاست اور گمراہ کن ایجنڈے سے فوج کو دور رکھیں۔ فرد واحد کی ذات ریاست سے بڑی ہے تو قبول نہیں۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا وہ شخص یہ کہہ رہا ہے صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو۔ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج نہیں ہیں، اور اس نے بات چیت کی، اس کا حال بھی دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے ان سے بات چیت کر لو۔ کیا ان سے بات کریں جو ہندوستان کے ساتھ دن رات بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں؟ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے تو قضاوت نہ ہوتے۔ غزوہ بدر میں بھائی بھائی کے سامنے تھا، اہم یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ۔ یہ جانتے ہیں دہشت گردی میں افغان شہری ملوث ہیں۔ ریاست کہتی ہے افغانوں کو واپس بھیجیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے۔ افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں، کیا بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، کیا افغان وزیر خارجہ بھارت سے اجازت لے کر مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں؟ بھارت شکست کی خفت مٹانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ کالعدم TTP سے حساب برابر کریں گے، پھر دیکھتے ہیں افغان حکومت کیا کہتی ہے۔ کالعدم TTP کے ساتھ سکور سیٹل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ہم ان کے پیچھے ضرور جائیں گے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے بدلے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کو کابل کے راستے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بانی PTI نے نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ بانی PTI کی بلیک میلنگ کی کوشش کا بھی جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کرتے رہیں گے۔ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور شواہد بھی۔ پاکستان پر کابل میں حملے کے الزام کے سوال پر DGI SPR کا جواب، کہا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بیسس فراہم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ افغان حکومت کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونا، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اکسانا بھی ایک وجہ ہے۔ بھارت دہشت گرد تنظیموں کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ مارکر حق میں بھارت کا منہ کالا ہوا لیکن اس نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اب بھارت پاکستان مخالف پراکسیز پر دگنی فنڈنگ کر رہا ہے۔
خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے. ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر عابدیدہ کہا یہ کے پی کے بچے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جانیں قربان کی. شہداء پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں. بتایا خیبر پختونخوا میں 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا. گزشتہ 10 سال میں رواں سال سب سے زیادہ خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا. رواں سال اب تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، 970 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. ہم خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس دوپہر 3 بجے بلایا جائے گا. اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ پشاور میں تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کی مشاورتی بیٹھک میں کیا گیا. علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے پر غور کیا گیا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا پی ٹی آئی میں بہت گروپنگ ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا ایک گروپ الگ ہو جائے. 20-30 لوگ الگ ہو گئے تو انہیں مشکلات ہو سکتی ہیں. کے پی میں بہت زیادہ بیڈ گورننس اور کرپشن ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کسی کی بھی حکومت ہو، انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ. اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی اور آذربائیجان کے اہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول. حکومت کے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف سے ورچوئل مذاکرات. پاکستان نے آئی ایم ایف کے باقی ماندہ اہداف پر بھی عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ پبلش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی. آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ایم ای ایف پی پر اتفاق ہونے پر ہوگا. امیر بلاچ قتل کیس کا مرکزی ملزم ٹیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک. سی سی ڈی ذرائع کا کہنا ہے مقابلہ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سبزل میں ہوا. ٹیفی بٹ کو تفتیش کے لیے لاہور لے جایا جا رہا تھا. ساتھیوں نے حملہ کر دیا. ٹیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کر کے کراچی لایا گیا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، ڈیجیٹل میڈیا شراکت داری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے صف اول کے کردار کی ستائش. عطا تارڑ نے کہا پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں پوری دنیا کے امن کے لیے ہیں. حکومت نے فیک نیوز کے خاتمے اور ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے لیے جامع پالیسی متعارف کرائی ہے. امریکی ناظم الامور نے کہا پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی سمت بڑھ رہی ہے. پاکستان کی جانب سے صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کو سراہا. گورنر سندھ کامران خان تیسوری اور شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی موجودگی میں 2 اہم معاہدوں پر دستخط. دونوں ممالک کا نوجوانوں کو کھیل اور آئی ٹی میں مزید مواقع دینے پر اتفاق. گورنر سندھ نے کہا تعلیم، ٹیکنالوجی اور کھیل کے فروغ سے ہی روشن مستقبل ممکن ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان جلد میچ ہوگا. شہزادہ منصور نے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا. ایک جماعت کے احتجاج کے اعلان کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی کی مختلف شاہراہیں کنٹینرز لگا کر بند. مری روڈ، لیاقت باغ، کمیٹی چوک کو بھی سیل کیا گیا ہے. لاہور سے اسلام آباد تک جانے والی موٹر ویز بند. لاہور میں اورنج ٹرین اور میٹرو بس دوسرے روز بھی بند ہے. سگیاں پل سے داخلی اور خارجی راستے بھی بند. مختلف شہروں میں راستوں کی بندش سے لوگوں کو مشکلات. ٹی ایل پی احتجاج کرنے کے بجائے فساد پھیلا رہی ہے. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں غزہ معاہدے پر فریقین خوش ہیں تو اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ یہ جتھا کیل والے ڈنڈے اور شیشے کی گولیوں سے حملہ کر رہا ہے. 1 درجن سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار زخمی ہوئے. جتھا لا کر اسلام آباد میں تماشا لگانے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ. وزیر داخلہ نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا.
وزیر داخلہ محسن نقوی سے تبلیغی جماعت کے وفد کی ملاقات، نومبر میں سالانہ تبلیغی اجتماع کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، وزارت داخلہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ غیر ملکی وفود کو ویزا کے حصول میں مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ سیلاب زدگان اور ملکی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد بھی ملاقات میں موجود تھے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر اپنے تباہ حال گھروں کا رخ کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے مختلف علاقے خالی کرنے کے بعد عمارتوں کے ملبے سے 155 لاشیں نکالی گئیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری۔ اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشن سنبھالنی شروع کر دی۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے، اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو گیا۔ حماس نے غزہ پر کنٹرول کا بیرونی ایجنڈا مسترد کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے، غزہ کے انتظامی معاملات فلسطین کا اندرونی معاملہ ہے۔ حماس، اسلامی جہاد اور پاپولر فرنٹ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے، غزہ کی گورننس خالصتاً فلسطین کا داخلی معاملہ ہے، کسی غیر ملکی سرپرستی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عرب ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کے غزہ کی تعمیر نو کے لیے اقدامات خوشائند ہیں۔ In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. And I did it largely through trade. Talked tariffs. I said, look, if you're going to do that, we're going to put very big tariffs on your country. And they were both great. They stopped fighting, and they were 2 nuclear powers. میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، بولے پاکستان اور بھارت کو کہا اگر جنگ کی تو بھاری ٹیرف عائد کریں گے۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ نوبیل امن انعام دینے کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ انعام جیتنے والی ماریا کورینا نے فون کر کے کہا، نوبیل امن انعام کے اصل حقدار آپ ہیں۔ کراچی سے گاڑی چھین کر فرار 4 ڈاکو جامشوروں میں مقابلے میں ہلاک۔ ڈی آئی جی حیدرآباد طارق دھارجو نے بتایا، ڈاکوؤں نے کراچی کے علاقے سچل سے ڈبل کیبن گاڑی چھینی، ڈرائیور کو یرغمال بنایا تھا۔ ڈاکو ڈرائیور عدنان کو ٹریکر کھلوانے کے لیے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ جماری پل کے قریب پولیس نے ڈاکوؤں کو روکنا چاہا تو کورولا گاڑی کانکریٹ بیریئر سے ٹکرائی۔ دوسری گاڑی میں موجود عدنان نے شور مچایا تو ڈاکوؤں نے اسے گولی مار کر سڑک پر پھینک دیا۔ ملزمان اپنی گاڑی چھوڑ کر ڈبل کیبن میں فرار ہو رہے تھے۔ ڈاکو بدنام زمانہ کار لفٹر گروپ کا حصہ تھے۔ ملزمان کراچی سے بیش قیمت گاڑیاں چھین کر اندرون ملک لے جاتے تھے۔ مارے گئے ڈاکوؤں میں گینگ لیڈر بھی شامل ہے۔ کراچی میں را کے لیے جاسوسی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کو حساس تنصیبات کی تصاویر ویڈیوز بناتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ این سی سی آئی اے کے مطابق ملزمان حساس تنصیبات کی معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے تھے۔ ملزمان 20 سے 40 ہزار میں حساس مقامات کی ویڈیو تصاویر بیچتے تھے۔ ملزمان سے موبائل فون اور مالی لین دین کے شواہد برآمد۔ حکومت موسم کی پیشگوئی سے متعلق آئندہ سال جون تک جامع نظام لائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں انوائرمنٹل پروٹیکشن سیل بنا رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتوں کو بھی اعتماد ملے رہے ہیں۔ زرعی شعبے میں جدت لا رہے ہیں جس سے آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں پہلی بار مقامی خاتون کے عطیہ کردہ قرنیہ کی کامیاب پیوندکاری۔ پاک فوج کے ماہر سرجنز نے آپریشن کر کے بصارت سے محروم 2 سپاہیوں کی بینائی بحال کر دی۔ دونوں سپاہی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بصارت سے محروم ہوئے تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سید ظفر مہدی عسکری کی مرحوم اہلیہ کی وصیت پر قرنیہ FIAO کو عطیہ کیا گیا تھا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور سری لنکا کا کولمبو میں مقابلہ ہوگا۔ انگلش ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست
इंग्लैंड ने 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। श्रीलंकन टीम को पहले मैच में शिकस्त हुई, जबकि दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने एकतरफा मुकाबले में बांग्लादेश को 100 रन से हरा दिया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले इम्तिहान से कबल हिकमत अमली बनाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स 3 घंटे तक ट्रेनिंग करेंगी। कंडीशंस के मुताबिक मुख्तलिफ मशक़ें भी की जा रही हैं। दोनों टीम्स के कप्तान कुछ देर बाद प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पहला टेस्ट कल से लाहौर में खेला जाएगा। लड़कियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद लड़कियों को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करना और उनके इंसानी हुकूक के हुसूल को फरोग देना है। इस साल का मौजू मुस्तकबिल के लिए लड़कियों का विजन है। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का वीडियो के जरिए पैगाम हमारी लड़कियां और अच्छे घर का लड़का के उन्वान से वीडियो में मवाजना किया गया। लड़कियों और लड़कों में तफरीक और इम्तियाज पर सवाल उठाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। और सऊदी अरब में रंगों की बरसात। रियाज सीजन के शानदार आगाज पर रंगो नूर का दिल फरेब नजारा। परेड में देव हेकल गुब्बारों के साथ रंगीन फ्लोर्स देकर शुरका लुत्फ अंदोज हुए। कार्टून किरदारों का रूप धारे परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। रियाज सीजन 6 माह तक जारी रहेगा।